السلام علیکم. لیسن نمبر 39 موونگ ٹورڈ دا بیلنس کنسیپچلائزیشن اینڈ انہانس دا گڈ. کس طرح سے ہم بیلنس کنسیپچلائزیشن کی طرف موو ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم گڈ چیزوں کو انہانس کر سکتے ہیں. کنسیڈرنگ نیو پرسنالٹی ڈائمینشن. According to the report of the United States Surgeon General, the mental illness and mental health are not opposite end of the same continuum. یہ کیا کہتے ہیں کہ ہر ایک کو آپ کو الگ طریقے سے دیکھنا چاہیے. ہر کسی کو ایک ہی سیٹ پوائنٹ میں اس کو قید نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر بندے کی اپنی ٹریٹس ہوتی ہیں، تو اس کے اندر جو ہے انسان کو دیکھنا چاہیے. تو DSM-4 نے کچھ 14 پرسنالٹی ڈائمینشن ڈس آرڈرز جو ہیں وہ لسٹ کیے ہیں، جو نیچے دیے گئے فگر 1 میں پرسنالٹی اسٹائل اور پرسنالٹی ڈس آرڈر میں. نیکسٹ ہے گوئنگ بیانڈ دا DSM-4 فریم ورک، یعنی DSM-4 فریم ورک سے بیانڈ ہو کے سوچنا، اس کے اندر لمیٹڈ نہ رہنا. پریونٹنگ دا بیڈ انہانسنگ دا گڈ، بیڈ کو پریونٹ کریں، اوائڈ کریں، اور گڈ کو انہانس کریں. 2 براڈ کیٹیگریز آف دا انٹرونشن، پریونشن اور انہانسمنٹ. جو پرابلم ہونے میں ان کو روکتے ہیں، یعنی پرابلم ہونے سے پہلے ان کو اگر روکا جاتا ہے، اس سے پہلے کوئی تدابیر کی جاتی ہیں، تو اس کو ہم پریونشن کہتے ہیں. دا فرسٹ کیٹیگری اسٹاپنگ دا بیڈ انوالونگ ایفرٹس ٹو پریونٹ دا نیگیٹو تھنگس فرام دا اکرنگ لیٹر. جو بعد میں نیگیٹو چیز ہونے والی ہے اس کو پہلے ہی روک دینا پریونشن ہے. تو اس میں 2 قسم کی پریونشن آتی ہیں، پرائمری پریونشن اینڈ سیکنڈری پریونشن. پرائمری پریونشن کیا ہوتی ہے؟ جیسے فار ایگزامپل اسٹاپ دا بیڈ بیفور اٹ ہیپن، لائک حفاظتی ٹیکے وغیرہ لگوا دینا کہ بچوں کو پہلے سے ہی اس سے بچانا کسی بھی وبا وغیرہ سے. اس کے علاوہ یونیورسل پریونشن کیا ہوتی ہے؟ لائک چائلڈ ہوڈ میں وہی حفاظتی ٹیکے لگوانا اور ان کو جو ہے ایک پرٹیکولر جو رسک پاپولیشن ہے اس سے نکالنا. سلیکٹیو پریونشن یہ ہے کہ ہوم وزیٹیشن فار دا لو برتھ ویٹیج چلڈرن، کہ لوگوں کو آبزرو کرنا کہ کون سے بچے جو ہیں وہ لو ویٹ کے برتھ ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں. تھوڑی سی کاز جاننے کے بعد علاج شروع کیا جا سکتا ہے. از دا پرائمری پریونشن افیکٹو؟ کیا پرائمری پریونشن افیکٹو ہو سکتی ہے؟ ہیلر اینڈ کولیگز ہیو آفرڈ 5 سجیشن فار امپلیمنٹنگ دا سکسیزفل پرائمری پریونشن. انہوں نے 5 جو سکسیزفل پریونشن ہیں دیے ہیں. جیسے فرسٹ آف آل، ٹارگیٹڈ پاپولیشن شوڈ بی گیون نالج اباؤٹ دا رسکی بیہیویئر. پاپولیشن کو رسکی بیہیویئر کے متعلق علم ہونا چاہیے کہ ہم کیسی بیماری کو روکیں گے. سیکنڈ، دا پروگرام شوڈ بی اٹریکٹیو. پروگرام بہت ہی اٹریکٹیو ہونا چاہیے اور اس کا جو مقصد ہو وہ ڈیزائریبل بیہیویئر کو انہانس کرنا ہو، انکریز کرنا ہو، اور جو انڈیزائریبل بیہیویئر اس کو ڈیکریز کرنا ہو. تھرڈ میں ہے کہ پروگرام جو ہے ایسا ہو پرابلم سالونگ ہو، جس کے اندر پرابلم سالونگ سکلز ہوں، اور ایسا پروگرام ہو جو کہ پریویس کاؤنٹر پروڈکٹیو پیٹرنس کو ریزسٹ کر رہا ہو. فورتھ میں ہے پروگرام ایسا ہو جو نارمز اور سوشل اسٹرکچر کو رینفورس کر رہا ہو اور جو پازیٹیو بیہیویئر ہے اس کو انکریز کر رہا ہو. ففتھ جو ہے ڈیٹا ایسا اکٹھا کیا جائے، ڈیٹا شوڈ بی گیدرڈ انیبل ایویلویشن آف دا پروگرامز اکمپلشمنٹ. یعنی ڈیٹا کو جو ہے وہ پروگرام مکمل ہونے کے بعد اس کی ایویلویشن کرنی چاہیے اور ان بائس ہو کے کرنا چاہیے. لائک فار ایگزامپل، اگر ہم کسی مذہبی تصاد کو یا فساد کو روکنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں ہم کسی مسلک کو کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم ان سے نہیں کریں گے، بلکہ ان کو جو ہے اوور آل دیکھیں گے اور اوور آل ان کے پرابلم سالو کریں گے. کہ ویٹس اباؤٹ دا پرائمری پریونشن، یعنی پرائمری پریونشن میں کون سی وارننگ ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے ہے کہ لوگ جو ہے وہ فیوچر کے بارے میں اتنا سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی برا بھی ہو سکتا ہے. وہ جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ برا جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا. تو اس طرح کے ایلیوژن رکھتے ہیں لوگ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے ساتھ تو کوئی برا ہونا ہی نہیں ہے. وہ اگر کسی جگہ پہ یا کسی نیوز پیپر میں کوئی بری خبر سنتے ہیں کہ مرڈر ہو گیا، فلاں کو قتل کر دیا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ سوچتے ہیں کہ ایسا ان کے ساتھ تھوڑا ہی ہو سکتا ہے، یہ تو دوسروں کے ساتھ ہوا ہے اور انہیں کے ساتھ ہوگا، تو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ وہ اتنا زیادہ پرائمری پریونشن پہ توجہ نہیں دیتے. سیکنڈ جو ہے کہ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ویجیٹیبلس کھائیں اور ہیلدی فوڈ کھائیں، تو وہ لوگ اس چیز کو سنتے تو ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن اپلائی نہیں کرتے. نمبر 3 ہے جیسے سیزیبل لیگ ٹائم. لائک وہ لوگ جو ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پبلش کی جاتی ہیں، لیکن ان کو سائیکولوجیکلی ان کو اس کا حصہ نہیں بنایا جاتا، ان کو اپلائی نہیں کیا جاتا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سیکنڈری پریونشن. سیکنڈری پریونشن یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی پرابلم شو ہو گئی ہے
اس کے بعد فوراً سے اس کو انیشیل اسٹیج پہ ختم کرنا اور اس کا ٹریٹمنٹ کر دینا. یہ سیکنڈری پریونشن ہے. اس کے بعد کامن کمپوننٹ آف دا سیکنڈری پریونشن، کچھ لوگ جو ہیں وہ بغیر تھراپی کے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کچھ کو تھراپی جو ہے وہ دی جاتی ہے. جن کو تھراپی دی جاتی ہے ان پر زیادہ پازیٹیو افیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ سیکنڈری پریونشن میں اس طرح کی بھی کامن کمپوننٹس آ جاتے ہیں. نیکسٹ ہے پرائمری انہانسمنٹ. انہانسمنٹ کیا ہے کہ ایک انسان ہیلدی لائف گزار رہا ہے اس کو مزید اچھا کرنا، یعنی میکنگ لائف گڈ. پرائمری انہانسمنٹ انوالو دا ایفرٹ اسٹیبلش آپٹیمل فنکشننگ اینڈ سیٹسفیکشن. Primary enhancement involve the attempt either increase the hedonic well-being and maximizing the player able to increase the hedonic well-being by setting and reaching goal. Primary enhancement میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس میں سائیکولوجیکل ہیلتھ آ جاتی ہے. سب سے پہلے سائیکولوجیکل ہیلتھ کیا ہے کہ آپ انگیجنگ ان دا شیئرڈ ایکٹیویٹیز، آپ شیئرڈ ایکٹیویٹیز کے ساتھ بزی رہیں اور جو آپ کے سائیکولوجیکل ویل بینگس ہیں ان کے ساتھ آپ فلی انجوائے کریں. سیکنڈ ہے اندر ریلیشن شپ دیٹ پروڈیوس دا ہیپینیس ان انوالومنٹ ان دا ریلیجن اینڈ اسپریچول میٹرس. یعنی جو لوگ ریلیجن اور اسپریچول میٹرس کے ساتھ یعنی کسی کلاس کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں تو وہ زیادہ ہیلدی لائف گزارتے ہیں. گینفل امپلائمنٹ، یعنی گینفل امپلائمنٹ کریں، یہ زیادہ فروٹفل ہوگا ہیپینیس کے لیے. لیئر ایکٹیویٹیز کو بھی ارینج کریں، لائک ریلیکسنگ، ریسٹنگ وغیرہ، اچھی ایٹنگ ہو، گڈ میل، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور نیکسٹ اینڈ لاسٹ ہے another road attaining the sense of contentment through here and now, contemplate of the external or internal environment. یعنی here and now پہ زیادہ فوکس کریں بجائے اس کے کہ جو ہے وہ ماضی کو اور مستقبل کو دیکھتے رہیں. تو اس طرح سے یہ ہم انہانس کر سکتے ہیں. پرائمری انہانسمنٹ کا نام دیں گے اس کو. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.